یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ اسٹریٹ ہے راولپنڈی کی، اور ساتھ یہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی دور دور سے نوجوان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ یہ مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ابھی اندر کے بھی مناظر دکھاتے ہیں، اندر کی کیا صورتحال ہے، اور پھر یہاں سے جو لوگ ہیں ان کے بھی تاثرات لیں گے کہ وہ کیا کہیں گے یہاں اس حوالے سے۔ یہ اندر کے ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ پولیس کی گاڑیاں ہیں، اور اس جگہ پہ یہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے، اور اب اس کو کارڈن آف کر دیا ہے، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہے، اور نوجوان یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاک فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ دیکھ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، پاکستان آرمی زندہ باد، زندہ باد، آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ لوگوں کے یہاں پہ ہم تاثر لیتے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ ابھی یہاں پہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں کیا دیکھا ہے، کیا تاثرات دیکھیں آپ کے یہ سامنے پیچھے سے دینا پڑے گا۔ کیا کہیں گے دوست؟ یہاں پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن پاک فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور مودی کے خلاف بھی یہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں نوجوان ہیں۔ کیا کہیں گے بھائی؟ موٹی پہنا پٹے پانا یار لان پہنی شرم موٹی پٹے پانا پہنا مودی تیری جات لانا بے شمار بے شمار۔ مودی تیری پہن سری تو یہ کہنا چاہیں گے کہ تمہارے باغوانوں کو ہم روڈوں پہ گھسیٹیں گے، اور یہ جو پلاسٹک کے باغوان تم نے بنائے ہوئے یہ سارے اڑ جائیں گے۔ صرف پاک فوج کے آرڈر کا انتظار ہے، جب پاک فوج آرڈر کرے گا انشاءاللہ شانہ بشانہ نہیں ان سے آگے جا کے لڑیں گے، اور ان کے باغوانوں کو لال رام کو یہ مندر شندر یہ سارے ختم کریں گے۔ نہیں ادھر تو حملہ ہوا ہے، آج تو ڈر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور ڈرنا کس چیز کا ہے؟ ڈرنا کس چیز کا ہے؟ مسلمان کے لیے تو شہادت سب سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان تو جنت جانے کا سب سے جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ شہادت ہے، جہاد ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں مرنے سے بہتر ہے ہم ان پر حملہ کریں، بارڈر پار جائیں اور ان پر حملہ کریں۔ ہم بس فوج کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہمارا فوج ہمیں آرڈر کرے گا ہم انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ جا کر ان کے جو ہے مندر شندر تباہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو حملہ خاص کر کے انڈیا کے ساتھ یا یہ جو ہمارا جو مخالف ہے یہ زمانہ قدیم سے ہمارے یہ دشمن ہیں، ان سے ڈرنا کیا ہے؟ خاص کر کے ہم تو ہر کشمیر میں بارڈروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جی ہمارے لیے تو یہ چیز ایک مذاق سے کام نہیں ہے۔ اور ہم لوگ آپ لوگ جس طریقے سے شادیوں بیاہ میں یہ پٹاخے پٹاختے ہیں، اس طریقے سے بارڈروں پہ ہم لوگ یہ گولہ باری دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ افسوس ہمیں اس چیز سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈرون آ رہا ہے یا وہ گولے جو یہاں پاکستان کو یا کشمیر کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب ہماری جو فضائیہ ہے اس کو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور ایز اے بین کشمیری اور میں ان لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کے ہندو جو جس طرح انہوں نے مسجدوں میں حملہ کیا ہے ان کے مندروں کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ہمارے مسلمان شہید کیے ان کے ہندوؤں کو شہید کیا جائے، نہ کہ ہمارے ان کو جانب حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں اس میں ہماری پاکستانی جو آرمی ہے یہ وہاں اٹیک نہ کرے، کیونکہ وہاں بھی ہمارے مسلمان 76 سالوں سے بھی مر رہے شہید ہو رہے تھے اور آج بھی وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے جب ہم سمجھیں گے کہ انڈیا کی جو آرمی کے ساتھ لڑنا پڑے گا اس وقت ہم اپنی آرمی کو کہیں گے آپ پیچھے ہٹ جاؤ،
اور ہم لڑیں گے, ہم سینے پہ گولی کھائیں گے. آپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج ابھی آپ کی ضرورت ہے کہ فضائیہ جو آپ کی انڈیور ہے, اگر یہ جو حکومت ہے اس وقت میں اس کی مذمت کرتا ہوں, وہ جو خواجہ آصف ہے وہ کچھے لگا کر جو گھوم رہا ہے, وہ جگتیں لگا رہا ہے, اس بے غیرت کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ مودی حملے کر رہا ہے اور یہ آگے سے مذاق کر رہے ہیں. ان کو فی لاہور یہاں سے گیٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور قیدی نمبر 804 کو لے کے آئے. ایک وہ بہادر شخص ہے, پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے, انشاءاللہ وہ مودی کو یہاں سے پکڑ کر اوپر اٹھائے گا, امریکہ کو بھی جواب دے گا, اسرائیل کو بھی جواب دے گا. اس پاکستان کے اندر کوئی لیڈر اس کے مقابلے میں نہیں ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم کے برابر کا لیڈر ہے تو وہ ہے عمران خان. اور یہ آپ ظلم و فاسدیت نہ کریں. کل جس طریقے سے آپ نے یہاں سویلین پہ حملہ کیا ہے, کوئی حق نہیں ہے ہماری آرمی کو کہ وہ سویلین کا کیس لڑیں. وہ اپنا کام کریں, اپنے حدود کے اندر رہیں, ہم اپنا کام کریں گے. اس عوام کا مزید آپ امتحان نہ لیں. آپ کے لیے یہی ہے, آج یہ ملک اس موڑ تک آپ لے کے آئے ہیں, یہ آپ نے لیا ہے. آپ ہماری پہ انسلٹ کروا رہے ہیں کہ آپ نے چور ڈاکوؤں کو اوپر اٹھایا ہے اور یہ جواب نہیں دے سکے. اور مودی نے پاکستان کا مذاق بنا دیا دنیا کے لیے. پاکستان سے دنیا ڈر رہا تھا اس لیے کہ ہماری ایک سپر پاور طاقت ہے, تو آج آپ نے اس کا مذاق بنا دیا ہے. اور وقت یہی ہے کہ فیل غور خان صاحب کو رہا کیا جائے اور اس کا مینڈیٹ دیا جائے, اور خان یہ جنگ لڑے گا. آپ کے کسی کے پاس میں نہیں ہے یہ جنگ لڑنا, یہ یاد رکھو. لیڈر عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ کیس آج سن کے اس کی سماعت کر کے عمران خان کو ضمانت پر رہا کر دینا چاہیے, تو سزا معطل ہو جانی چاہیے تھی. اب دیکھتے ہیں یہ کب لگتا ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ جلدی لگے. یہ ایک کیس ہے, باقی سارے عمران خان پہلے سے سرخرو ہوئے ہیں. سارے جو کیسز بنے تھے وہ ختم ہوئے ہیں عمران خان صاحب پہ, اور یہ بھی کیس اللہ الحق ہے, انصاف ہوگا اور عمران خان انشاءاللہ باہر آئیں گے. لیکن ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے, یہ پروسیس جو ہے یہ جلدی کیا جائے, کیونکہ قوم پوری عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عمران خان ان کی نمائندگی کرتے ہیں. عمران خان قوم کے ترجمان ہیں, جو حقیقی معنوں میں قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں, جو پوری قوم کو یکجا کرتے ہیں, وہ عمران خان ہے. باتیں جاری ہے, ڈرون جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں ہر شہر میں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں فوری طور پہ پاکستان میں جو یکجہتی ہے, دیکھیں ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف کل آپ نے دیکھا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے, یہ کیا ہے؟ اول تو ہے ہی غلط, اور دوسرا پھر ٹائم دیکھیں آپ. اس وقت ضرورت ہے سمر کی. ہم یہ جو معاملات ہیں نا ہمارے اندرونے, یہ ہیں تو سارے غلط کیسز نا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان کے لیے سب کچھ حاضر ہے, یہ ہم کر لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے, کر لیجئے گا. لیکن ایک بار یہ جو سلسلہ ہے اس وقت متحد ہو کے سارے کرے. یہ آپ نے کیا سلسلہ شروع کیا ہوا کہ یہاں پہ عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں اور تاریخ آگے جا رہی ہے, یہ نہ کریں. اس وقت پوری قوم کو متحد کرنا ہے. یہ جو اس وقت سچویشن ہے, پوری قوم کو یکجا ہونا ہے, میسج جانی ہے. اس لیے باقی معاملات بعد میں ہم دیکھ لیں گے, یہ سارے جو جھوٹے کیسز ہیں یہ بعد میں دیکھ لیں گے. اس وقت پوری طاقت کے ساتھ پوری مل کے ہم مل کے سارے مل کے, اور اس کے لیے سمبل آف جو یونٹی ہے, جو فیڈریشن کی علامت ہے, وہ عمران خان. اچھا آج یہ بتائیے گا, پچھلی ملاقات میں علیمہ خان صاحب کی ملاقات نہیں, لیکن دیگر بہنوں کی خان سے ملاقات کروا دی گئی. اب کیا لگتا ہے 1.5 ماہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس دفعہ جو ہے جو پی ٹی آئی کی کارکنان نے مزاحمت کی, اس وجہ سے کوئی پریشر بلٹ ہوا, اس وجہ سے ابھی لوگ گئے ہوئے تھے اور ان کے راستہ روک لیا گیا ہے, اور شاید کھٹک اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو 2 کلومیٹر دور ہی روک لیا گیا ہے ملاقات. یہ دیکھیں نا, آج تھرسڈے, آج پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہونی تھی رفقا کی, اور یہ ہونا ہی تھا. وہ جانے نہیں, 1.5 سال سے میں جا رہا ہوں, مجھے نہیں جانے دیتے ہیں, روک لیتے ہیں. تو یہ بڑا ایک غلط بات ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے دشمن ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے اور ہم ادھر آپس میں ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں متحد ہو کے کرنا ہے. ابھی بھی ہم فوری طور پہ یقین کریں, یہ ٹائم جو ہے نا یہ بڑا نازک ٹائم ہے. اس وقت پہ ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملات, وہ معاملات اڈیالہ والے, یہ چیزیں عمران خان کو اول تو ملاقاتیں عمران خان سے لوگوں کو بنی گالہ میں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے, وہ قوم کو لیڈ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کیسے جذبہ حب الوطنی جو عمران خان نے نوجوانوں میں, پاکستان میں, پورے پاکستانیوں میں بیدار کیے, کسی نے نہیں کیا. اچھا, سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, نواز شریف ایم ہیں, وہ سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں اتنے واقعات ہو رہے ہیں, مریم نواز اور نواز شریف جو کئی عرصے سے وہاں پہ لاہور میں مقیم تھے, اجلاس میں بھی نہیں آتے تھے, وہ اب اسلام آباد آ گئے ہیں. True representatives of people should represent Pakistan at any stage, particularly at this stage. اس stage پر جو true representatives ہیں وہ کون ہیں؟
वो हैं हकीकी नुमाइंदे जिन्हें लोगों ने वोट दिया है 8 फरवरी को, वो हैं हकीकी और वही तर्जुमानी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मामलात हम बाद में देख लेंगे। हम फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाज़ है वो इमरान खान है, इमरान खान को रिलीज़ करें, बाकी मामलात हम देख लेंगे बात। सर मोदी ने मनमोहन सिंह को और दीगर अपोजिशन जमातों को बुला के पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग है उसमें एतमाद में दिया, तो अभी तक इमरान खान से एक उनके लोगों की मुलाकात तक नहीं, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इमरान खान का? ये मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं वो, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लोगों को वो यकजा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बार बार हम यही कह रहे हैं। हमें दुश्मन, ये सिर्फ हमारे दुश्मन को भी और साथ पूरी दुनिया को ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगी। ये ताकत का मुजाहरा होता है जब आप यकजहती शो करते हैं। ये करें, ये देर हो जाएगी इसमें, सर इसलिए ज़रूरी है ये फ़ौरन किया जाए। सर कल वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के फोरम पे कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो आपको लगता है ये पार्लियामेंट इतनी बाख्तियार है कि वो इमरान खान साहब से बात करेगी या बात करने की इजाज़त देगी? क्या दोबारा पूछिए। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली फ्लोर पे कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब के साथ, तो गौहर साहब ने भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो क्या आपको लगता है ये पार्लियामेंट इतनी खुद मुख्तार है कि करे ना, फिर करे ना, फिर करे, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? बातें कर, डेस्क पे जाने से नहीं होता, ये यकजहती डेस्क पे जाने से नहीं होती, ये प्रैक्टिकली करके दिखानी। करें, फिर आप करें। आज देखिए क्या केस नहीं लगा, आज फैसला आ जाना चाहिए था, सज़ा मुअत्तल हो जानी चाहिए थी, अब आगे चला गया। अब जब लगेगा जल्दी लगे, वो भी जल्दी लगे केस, बाकी मामला पे करें ना प्रैक्टिकली, सिर्फ बातें नहीं, हमें प्रैक्टिकली करना है, क्योंकि बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, बातों की ज़रूरत नहीं, हमें यकजहती प्रैक्टिकली दिखानी है। उसके लिए कोई इकदाम करें। इमरान खान को निकालें अडयाला जेल से, अभी फिल फॉर बाहर निकाले, बैठे सारे मिलके बैठे। हम कह रहे हैं ना ये बाकी केसेस झूठे, या बाद में हम कर लेंगे, या बाद में कर लीजिएगा, पहले इस वक्त हमने पाकिस्तान को सब ने मिल के, पूरी कौम ने यकजा होकर इसका दिफा करना है। सर खान साहब ने तहरीक का पैगाम भेजा है, खैबर पख्तूनख्वा से जुनैद अकबर साहब जो तहरीक शुरू करेंगे, तो सर कब तक ये तहरीक शुरू होगी और खान साहब की रिहाई के लिए हमारी जो क्या बातचीत की गई? हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है और जो हमारी लीडरशिप है, इस हवाले से अपना हिकमत अमली देगी, और इस हवाले से मोबिलाइजेशन पहले ही जारी है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कन्वेंशन हुए हैं और जो हो रहा है, ये बिल्कुल ज़रूरी है जी। इस वक्त ये पूरी जो है ना, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप अदालतों के मामला देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, इमरान खान का हक कैद के अंदर, हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे, ये बात 100% दुरुस्त है जी।